کربلا واقعے کی سیریز کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ کربلا کے واقعے کو صحیح سے سمجھنے کے لیے آپ کو سب کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے سمجھنا ہوگا، اسی لیے ہم ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ سیریز لا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بڑے خوبصورت، جوان اور لمبے قد کے تھے۔ قریشی لوگوں میں بہت بڑے سردار مانے جاتے تھے۔ کعبہ شریف کا انتظام آپ ہی کے ذمہ تھا۔ آپ کو جنگ بدر میں ایک کمزور صحابی نے پکڑ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے زوردار آدمی ہوں پھر بھی ایک کمزور آدمی کے قبضے میں آ گئے۔ فرمایا کہ وہ آدمی مجھ کو پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ ان صحابی سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنے زبردست آدمی کو کس طرح پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے طاقتور آدمی نے میری مدد کی جس کو میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدد کرنے والا فرشتہ تھا۔ پھر آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کر رہے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑتا تھا۔ اصحابوں نے زنجیروں کو ڈھیلا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کی آوازیں نہیں آتی۔ عرض کیا گیا کہ ان کی زنجیریں ڈھیلی کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب قیدیوں کی زنجیریں ڈھیلی کر دو، اور سب کی زنجیریں ڈھیلی کر دی گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے، لیکن کافر لوگوں کے لحاظ سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما رکھا تھا کہ میرے چچا عباس کو پکڑ لینا، قتل نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ چچا جان فدیہ ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو جنگ سے پہلے ہی ایمان لے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لے آئے تھے اور اسی لیے آپ کی جان بچ گئی، لیکن جب آپ ہمارے سامنے لڑنے آئے تو لڑائی کا فدیہ یعنی بدلہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے چچا لوگوں سے بھیک مانگیں اور جرمانہ ادا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونا آپ نے چچی کو دیا تھا وہ کس کام آئے گا؟ کہا شاباش بیٹا، تم نے تو غیب کی بات بتلا دی، کیونکہ اس سونے کی خبر کسی کو نہیں اور اللہ نے تم کو بتلا دی۔ بلا شبہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ اب دل سے اور سچی زبان سے اقرار کرتا ہوں، کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ پر ایمان لے آئے اور فدیہ بھی ادا کر دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ چچا جان آپ اور آپ کے سب بال بچے مجھ کو اپنے مکان میں ملے، ایک ضروری کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 بیٹے فضل، عبداللہ، قسم، عبد الرحمن، سعد، عبید اللہ اور ایک بیٹی ام حبیبہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا بٹھایا اور آپ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور آپ کے سب بچوں کے اوپر اپنی چادر اڑائی اور یہ دعا کی، اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، ادب میں باپ کے برابر ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ جس طرح آج میں نے ان کو اپنی چادر سے ڈھک لیا ہے، اسی طرح تو بھی انہیں دوزخ کی آگ سے بچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت ادب کرتے تھے اور صلاۃ و تسبیح کی پڑھنے کی ترکیب اور اس کی فضیلت بھی آپ ہی کو بتلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے وسیلے سے بارش ہونے کی دعا کی اور بارش ہو گئی۔ آپ نے 70 غلام آزاد کیے۔ جمعہ کے روز 12 رجب 33 ہجری 88 برس کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان لانا اور تابعداری کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی بدولت سے کیسا عالی شان رتبہ پایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن گئے۔ ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔